بسم اللہ الرحمن الرحیم. منطق المظفر میں ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں الباب الثانی. باب الاول ہم پڑھ چکے تھے، اس کا امتحان بھی دے دیا. آج ہم شروع کر رہے ہیں الباب الثانی مباحث الکلی. کلی کے مباحث ایک اہم ترین بحثوں میں سے ہے، چونکہ باقی کے دار و مدار بحثوں کا انہی مباحث پر موجود ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں مباحث کلی میں سب سے پہلے الکلی والجزئی، کہ کلی کیا ہے اور جزئی کیا ہے. پہلے ہم اسے جانیں گے کہ کلی کسے کہتے ہیں اور جزئی کسے کہتے ہیں. چلیے راغب صاحب پڑھیے عبارت کو آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکلی والجزئی. یدرک الانسان یدرک الانسان مفہوم الموجودات التي يحس بها مثل محمد هذا الكتاب هذا القلم هذا الورود هذه الوردة بغداد النجف. وإذا تأملها يجد كل كل واحد منها لا ينطبق على فرد آخر. ولا يصدق إلا على ذلك الموجود وحده. وهذا هو المفهوم الجزئی. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یدرک الانسان مفہوم الموجودات التي يحس بها، یعنی ایک انسان کہ جس کو خداوند عالم نے پیدا کیا ہے، اس کے آس پاس جو چیزیں ہیں، موجودات یعنی کوئی بھی گڈس، کوئی بھی چیزیں جن کا ایک کیا ہے، ایک فزیکل، اس کا ایک فزک ہے. کوئی مثلا چیئر ایک فزک رکھتی ہے کہ نہیں ہے، موبائل ایک فزک ہے، روم ایک فزک ہے، کار ایک کیا ہے، اس کا ایک ہے نا، کوئی ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے، اور اس کا ایک جسم ہے. تو جو بھی جسم رکھتے ہیں، جو موجودات ہیں، جن کو ہم کیا کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. محسوس کرنا دیکھنے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، جو ہمارے حواس سے خمسہ ہیں. کہا جسے بھی انسان اپنے آس پاس حس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، مثل محمد ھذا الکتاب ھذا القلم ھذہ الوردہ بغداد نجف، جیسے محمد، ھذا الکتاب یعنی یہ کتاب، ھذا القلم یعنی یہ قلم، ھذہ الوردہ یعنی یہ گلاب، بغداد اور نجف. اب یہاں ایک چیز آپ غور کریں گے ان مثالوں میں، کہ کچھ مثالیں جو انہوں نے بیان کی وہ بنا اس میں اشارہ کے کی، اور کچھ مثالیں انہوں نے کس سے بیان کی، اس میں اشارہ کے ساتھ بیان کی ہیں. کیوں ایسا کیا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ آپ بتائیں گے اسد صاحب؟ رضی؟ ہاذا محمد نہیں کہا، خالی محمد کا. ہاذا بغداد نہیں کہا، بغداد کا. ہاذا نجف نہیں کہا، لیکن کتاب کے ساتھ کیا کر دیا؟ فرق دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ ہاذا الکتاب کہا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے خاص جانتے ہیں، محمد کو سبھی جانتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے محمد نہیں، محمد کیا ہے؟ ایک ہے، کسی ایک شخص کا نام محمد ہے. بغداد کیا ہے؟ ایک شہر ہے. نجف ایک شہر ہے. یہ متعدد تو نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ کیا کیا؟ استعمال نہیں کیا اس میں اشارہ سے. کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ اس کا یہ کسی اور پر صادق آتا نہیں ہے. بغداد کسی اور پر صادق نہیں آئے گا، نجف کسی اور پر صادق نہیں آئے گا، محمد کسی اور پر صادق نہیں آئے گا. اس سے ایک پراپر کوئی چیز مراد ہے. لیکن کتاب ایک کامن ناؤن ہے، نکرہ ہے، اور کتاب ہر طرح کی ہو سکتی ہے.
کہاں کتاب نے کہا؟ ارے بھائی ویسے کہہ رہا ہوں، کامن ناؤن کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کا اطلاق متعدد چیزوں پہ ہوتا ہے. مثلا یہ تجزیہ و ترکیب کی کتاب ہے. سنیے، یہ تجزیہ و ترکیب کی کتاب ہے. وہ کس کی کتاب ہے؟ منطق کی ہے. جب کتاب کہا جا رہا ہے تو کتاب کے دائرے میں سب آ رہے ہیں کہ نہیں؟ کتاب اگر کہیں گے تو کتاب کیا ہے؟ کلی ہے. ویسے تو محمد بھی آ رہا ہے جناب، محمد بھی جناب انسان ویسے بھی آ رہا ہے، کالا بھی آ رہا ہے، گورا بھی آ رہا ہے، لگنا بھی آ رہا ہے جناب، اندھا بھی آ رہا ہے. نہیں، محمد ایک شخص ہے کہ نہیں؟ ابھی راغب کون ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، خالی اگر کتاب کہتے تو کیا ہوتا ہے؟ تو تب یہ تو نکرا ہو جاتا ہے. ٹھیک نہیں، نکرا ہونا کا نہیں ہے، یہاں نکرا سے مراد نہیں. خالی کتاب اگر کہیں گے تو وہ کلی ہوتا. ہاں، حاضل کتاب کا اشارہ کر کے کہا. جب حاضل کتاب ہم نے کہہ دیا تو اس سے کیا ہو گیا؟ ایک مخصوص کتاب ہو گئی کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق نہیں آ رہی ہے. آئی سمجھ میں؟ محمد بغداد اور نجف کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ ہم کیا لائیں؟ ہادہ لائیں، کیونکہ وہ بذات خود کیا ہے؟ اس کے علاوہ کسی اور پر صادق نہیں آ رہا ہے. لیکن کتاب اگر کہتے، قلم اگر کہتے، وردہ اگر کہتے تو اس کے مصادیق متعدد ہوتے ہیں. اس لیے اس کے ساتھ کس کا استعمال کیا گیا؟ اس میں اشارہ کا استعمال کیا گیا. اور کہہ رہے ہیں جب ہم نے اس پر غور کیا تو کیا پایا کہ کل واحد منہا لا ينطبق على فرد آخر، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کسی دوسرے پر صادق نہیں آتا. کل واحد، ان میں سے سب، ایک سب، لا ينطبق، صادق نہیں آتا، على فرد آخر، کسی دوسرے فرد پر، کسی دوسری آبجیکٹ پر، کسی دوسری شخصیت پر. پھر کہہ رہے ہیں وَلَا يَصْدُقُ عَلَى إِلَّا عَلَى ذَلِكَ الْمَوْجُودِ وَحْدَهُ، کہا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس موجود کے علاوہ یہ کسی اور پر صادق نہیں آتا. وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ الْجُزْئِي، اور یہی جزئی کا مفہوم ہے کہ جو جس کی بات ہم کر رہے ہیں صرف اور صرف اسی پر صادق آئے، اس کے علاوہ کسی اور پر صادق نہ آئے. صحیح ہے. جزئی کی تعریف میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے میں کیا ہو؟ مانع ہو. محمد کہہ رہے ہیں، نجف کہہ رہے ہیں، تو نجف کا مطلب کیا ہے؟ وہی شہر کہ جو عراق کے اندر موجود ہے. بغداد وہی عاصمہ، وہی کیپٹل کہ جو کس کا ہے؟ عراق کا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا بغداد موجود نہیں ہے. حاضل کتاب جب ہم کہہ رہے ہیں تو صرف اور صرف یہی کتاب جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں. حاضل قلم کہہ رہے ہیں تو یہی قلم کی جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے. ہادہ الوردہ کہا تو یہی گلاب کے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. اس سے مراد کوئی دوسرا گلاب، دوسری قلم، دوسری کتاب نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وَيَصِحُّ تَعْرِيفُهُ، تو جزئی کی تعریف کرنا کیا صحیح ہے؟ بِأَنَّهُ کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ رضی، ہو کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ جزئی کی طرف. بِأَنَّهُ يَصِحُّ تَعْرِيفُهُ یعنی تعریف الجزئی، بِأَنَّهُ یعنی بِأَنَّ الجزئی کیا ہے؟ المفہوم الذي يمتنع صدقه على اکثر من واحد. کہہ رہے ایک ایسا مفہوم کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق نہ آئے. مفہوم تو ہم پڑھ چکے ہیں نا. مفہوم کہاں ہوتا ہے؟ اس کا وجود ذہن میں ہوتا ہے. مصداق کا وجود کہاں ہوتا ہے؟ خارج میں ہوتا ہے. تو جزئی مصداق نہیں ہے. جزئی کیا ہے؟ مفہوم ہے کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق نہیں آتا. اب آگے پڑھیے رضی صاحب. ثم ان الانسان اذا رأى جزئیات
وقاس بعضها إلى بعض فوجدها تشترك في صفحة تشترك في صفحة واحدة في صفحة في صفة واحدة في صفة واحدة انتزع منها صورة مفهوم مشامل ينطبق على كل واحد منها کہہ رہے ہیں ثم ان الانسان اذا رأى جزئیات متعددة، الگ الگ جزئی کو آپ نے دیکھا، صحیح ہے؟ الگ الگ جزئی کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو دے دوں، ہم نے کہا بغداد، صحیح ہے؟ دیکھیے بغداد، ہم نے کہا دلی، اس کے بعد ہم نے کہا آپ کو کاٹھمانڈو، ڈھاکہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کیا ہیں؟ اپنے اپنے کنٹری کی کیا ہیں؟ کیپٹلز ہیں۔ بغداد کس کا کیپٹل ہے؟ عراق کا۔ کاٹھمانڈو کس کا کیپٹل ہے؟ کہاں کا؟ نیپال کا۔ دلی کس کا کیپٹل ہے؟ انڈیا کا۔ ڈھاکہ کس کا کیپٹل ہے؟ بنگلہ دیش کا۔ ہم نے الگ الگ جو نام لیے، بغداد، ڈھاکہ، کاٹھمانڈو اور اس کے علاوہ دلی، یہ سارے شہر ہیں۔ تنہا تنہا اگر لیں گے تو سب کیا ہیں؟ جزئی۔ لیکن انہی جزئی سے ہم نے کیا کیا؟ ایک مفہوم اخذ کیا کہ یہ سب کیا ہیں؟ اپنے ملک کے کیپٹلز ہیں۔ تو یہ کیپٹل کیا ہو گیا؟ ایک ایسا مفہوم ہوا کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق آتا ہے۔ تو اب یہ جو کیپٹل الگ الگ جزئیات کو دیکھنے کے بعد ہم نے اخذ کیا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلی۔ جب ہم ایک دوسرے پر قیاس کرتے ہیں، بیٹھ ایک دوسرے پر قیاس کرتے ہیں، یعنی دیکھیے ایک جزئی کو دیکھیں گے، ہم نے بغداد کہا تو بغداد، دلی کہا تو دلی، دلی کہا تو دلی، یہ نہیں وہاں، یہ بند کرو۔ دلی کہا تو دلی، کاٹھمانڈو کہا تو کاٹھمانڈو، صحیح ہے؟ الگ الگ کہا تو سب جزئی ہیں، لیکن ہم نے جب ایک جزئی کو دوسرے جزئی سے کیا کیا؟ قیاس کیا، کمپیئر کیا۔ بغداد کو کمپیئر کیا، دلی کو کمپیئر کیا، کس سے؟ ڈھاکہ سے۔ ڈھاکہ کو کمپیئر کیا کاٹھمانڈو سے۔ ہم نے سب پایا کہ یہ سارے شہر کیا ہیں؟ اپنے ملک کی راجدھانی ہیں، کیپٹل ہیں۔ اس سے ہم نے اخذ کر لیا کہ کیا ہے؟ ان کا راجدھانی ہونا، ان کا کیپٹل ہونا، ان کا عاصمہ ہونا، یہ مفہوم ایسا مفہوم ہے عاصمہ، کیپٹل، راجدھانی، کہ جو سب میں کیا ہے؟ مشترک ہے، کامن ہے۔ تو اس کامن مفہوم کو کیا کہا جائے گا؟ کلی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جزئی جو ایک پہ صادقہ ہے، کلی جو ایک سے زیادہ پر صادقہ آ جائے۔ کہنا ثم ان الانسان اذا رأى جزئیات متعددۃ، کہ جب انسان دیکھتا ہے الگ الگ جزئیات کو، متعدد جزئیات کو، وقاس بعضها الى بعض، اور پھر بعض کو بعض سے کیا کرتا ہے؟ قیاس کرتا ہے، یعنی کمپیئر کرتا ہے۔ فوجدها تشترك في صفة واحدة، تو اس نے پایا کہ وہ تمام کے تمام کس میں شریک ہیں؟ ایک صفت میں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کس کی؟ ان کیپٹلز کی، راجدھانی کی، کہ سب کی کیا ایک صفت ہے؟ کہ سارے کے سارے اپنے کنٹری کی کیا ہیں؟ کیپٹل ہیں۔ انتزع منها صورت مفہوم شامل، تو اس نے نکالا ان سے، کیا نکالا؟ ایک ایسی تصویر نکالی کہ جو تمام جزئیات پر کیا تھی؟ شامل تھی۔ ینطبق علی کل واحد منها،
جو ہر ایک میں کیا ہے؟ صادق آ جائے. تو جب ہم نے کیپٹل کہا اسلام آباد کہا تو سمجھ میں آیا وہ کس کا کیپٹل ہوا؟ پاکستان کا. دلی کہا تو سمجھ میں آیا کہ یہ کس کا کیپٹل ہوا؟ انڈیا کا. کاٹمانڈو کہا تو سمجھ میں آیا کہ یہ کس کا کیپٹل ہے؟ نیپال کا. بغداد کہا تو سمجھ میں آیا کہ کس کا کیپٹل ہے؟ عراق کا. صحیح ہے نا؟ اس طرح سے تو ہم نے اس سے ایک ایسا کامن مفہوم ہمیں نکالنا ہے کہ جو سب پر کیا آ رہا ہو؟ صادق آ رہا ہو. وَهَذَا الْمَفْهُومُ الشَّامِلُ. اب اس صورت المنتزعہ کہہ رہے ہیں یہ مفہوم جو سب پر شامل ہے اور وہ صورت جو ہم نے اخذ کی ہے نکالی ہے وہ المفہوم الکلی. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلی مفہوم کہا جاتا ہے. وَيَصِحُّ تَعْرِيفُهُ. اور اس بنیاد پر اس کی تعریف کرنا صحیح ہے. یعنی تعریف الکلی بِأَنَّهُ یعنی بِأَنَّ الْكُلِّ الْمَفْهُومُ الَّذِي لَا يَمْتَنِعُ صِدْقُهُ. وہ مفہوم جو مانے نہ ہو صادق آنے میں علی اکثر من واحد ایک سے زیادہ پر. یعنی کلی وہ مفہوم ہوگا جو ایک سے زیادہ پر صادق آئے. جزئی وہ مفہوم ہوگا جو ایک سے زیادہ پر صادق نہ آئے. مثل انسان مفہوم و انسان انسان کا مفہوم، حیوان کا مفہوم، معدن کا مفہوم، ابیض کا مفہوم، تفاحہ کا مفہوم، حجر کا مفہوم، عالم، جاہل، جالس فی الدار، معترف بے ذنبہ. یہاں پہ دیکھیے انسان جب ہم کہہ رہے ہیں انسان سے مراد کہ جس کے بھی دو آنکھیں، ایک ناک، چہرہ، دو ہاتھ، پیر، جسم اس طرح کا ہے، ایک ساخت ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ انسان کہا جائے گا. حیوان کے جو چوپائے ہیں جن کے چار پیر ہیں جو چارہ کھاتے ہیں چاہے شکار کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حیوان ہیں. معدن جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معدن. ابیض وہ صفت ہے کہ جس کے جہاں بھی سفیدی پائی جائے اس کو کیا کہا جائے گا؟ ابیض کہا جائے گا. تفاحہ چاہے سیب ہرا ہو یا لال، کشمیری ہو کہ امریکی، بڑا ہو کہ چھوٹا، وہ سب کیا ہے؟ تفاحہ ہے. اسی طرح سے حجر، حجر چاہے حجر اسود ہو چاہے کیا ہو؟ عقیق کا پتھر ہو، فیروزے کا پتھر ہو، کوئی بھی پتھر ہو اسے کیا کہا جائے گا؟ حجر کہا جائے گا. عالم چاہے جس کا بھی جاننے والا ہو اسے کیا کہا جائے گا؟ عالم. جاہل چاہے جس چیز سے جاہل ہو کیا ہے؟ جاہل ہے. صحیح ہے، سب پہ اطلاق ہوگا. ایک مطلق جاہل ہوگا، ایک ہے کہ ہم بھی جاہل ہیں لیکن کس اعتبار سے؟ ہم فزکس سے جاہل ہیں، ہم کیمسٹری سے جاہل ہیں. صحیح ہے، ہم عالم ہیں کس کے؟ اسی چیزوں کے. اسی طرح سے مولانا جالس فی الدار، جالس فی الدار وہ مفہوم ہے کہ جو کسی بھی اعتبار سے گھر میں بیٹھا اسے کیا کہا جائے گا؟ جالس فی الدار. معترف بذنبہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا. وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایسا مفہوم ہے کہ جو کیا ہوگا؟ ایک سے زیادہ پر صادق آئے گا. اب ہے تکملۃ و تعریف الجزئی والکلی. یہ تکملہ انشاءاللہ ہم لوگ کل کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. گھر میں بیٹھنے والا